بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ مصطلح الحدیث ہم پڑھ رہے تھے، اور مصطلح الحدیث کی تعریف، اس کا موضوع، غرض و غایت، پھر حدیث، خبر، اثر اور حدیث قدسی کی تعریفیں، اور اس کے بعد پھر سند، متن، اسناد، مسند، مسند، محدث اور حافظ۔ یہ ہم نے 14 ابتدائی اصطلاحات جو ہے مصطلح الحدیث کے حوالے سے ہم نے پڑھ لی تھیں۔ آج ہم باقاعدہ اس علم کی تقسیم اور اس کے اندر پائی جانے والی جو چیزیں ہیں ان کو شروع کریں گے۔ تو حدیث جو ہوتی ہے، چونکہ یہ بھی ایک خبر ہوتی ہے، ایک بات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس کو بیان کرنے والے جو لوگ ہیں بسا اوقات کم ہوتے ہیں اور بسا اوقات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو اس بات کو، ایک ہی بات جو ہے وہ 20 لوگوں نے، 50 لوگوں نے، 100 لوگوں نے نقل کی ہو، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بات جو ہے وہ صرف ایک ہی راوی سے ثابت ہو، یا 2 سے ہو جائے یا 3 سے ہو جائے، تو 3 تک اس کو قلت کہتے ہیں، جمع قلت۔ قلت قلیل سے ہے یعنی تھوڑے لوگوں نے روایت کیا ہے، اور کثرت کثیر سے ہے یعنی بہت زیادہ لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو محدثین نے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، یعنی تھوڑے لوگوں نے روایت کیا ہو یا زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو، تو راویوں کی تعداد کے اعتبار سے کسی بھی حدیث کی اقسام جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ تو یہاں آج کا ہمارا لیسن یہی ہے، خبر کی تقسیم۔ تو یہ جو خبر ہے، یہاں خبر سے مراد اللہ کے نبی کی حدیث کی خبر ہے، کہ کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے کوئی بات سنی، انہوں نے آگے تابعین کو بیان کر دی، تابعین نے آگے تبع تابعین کو، انہوں نے پھر آگے محدثین کو، اس طرح ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ تو خبر کی تقسیم جو ہے آپ کہہ لیں کہ قلت و کثرت طرق کے اعتبار سے یہاں پر، تو خبر کی بنیادی طور پر روایت کرنے کے اعتبار سے، یعنی اس کو جتنے لوگوں نے روایت کیا ہے، روایت کرنے کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 متواتر اور نمبر 2 احاد۔ تو یہاں پر یہی تقسیم جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، خبر کی تقسیم متواتر اور احاد کی طرف۔ اب چونکہ ہماری یہ کتاب سوال و جواب کی شکل میں ہے، اور یہ ایک اچھا انداز ہوتا ہے جس میں اسٹوڈنٹس کے لیے اس کو یاد کرنا اور سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے، قلت و کثرت طرق۔ یہ طرق سے مراد وہی سند کے سلسلے ہیں، سندوں کی کڑیاں ہیں، یعنی ایک حدیث ایک سند سے ثابت ہو، یا پھر ایک حدیث 2، 4، 10، 20، 50 سندوں سے ثابت ہو، تو سندیں بھی کئی ہو سکتی ہیں۔ تو قلت و کثرت طرق کے اعتبار سے خبر کی کتنی قسمیں ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قلت و کثرت طرق کے اعتبار سے خبر کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 متواتر، نمبر 2 احاد۔ اب آگے ہم متواتر اور احاد کی تعریف پڑھیں گے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ متواتر کس کو کہتے ہیں اور احاد کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے متواتر۔ سوال، متواتر کی تعریف کیا ہے، متواتر کس کو کہتے ہیں؟ جواب، المتواتر، ایک یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے۔ لغوی معنی متواتر کا یہ تواتر سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے تتابع، یعنی وہ عربی میں ہی انہوں نے تواتر کا معنی تتابع کر دیا ہے، اور اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے پے در پے ہونا، یعنی ایک چیز بار بار ہونا، اس کو متواتر کہتے ہیں، پے در پے ہونا۔ تو مثلا بارش جیسے ہو رہی ہوتی ہے، بارش کے قطرے مسلسل گر رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ پے در پے بارش ہو رہی ہے، یعنی مسلسل بارش چل رہی ہے۔ تو تواتر کو معنی مسلسل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پے در پے بھی کہہ سکتے ہیں، تتابع بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔
متواتر کا یہ لغوی معنی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے اس علم کے اندر یعنی مصطلح الحدیث کے علم میں اس تواتر کے لفظ سے محدثین نے کیا مراد لیا ہے؟ تو اصطلاحی تعریف سے مراد محدثین کی تعریف ہوتی ہے۔ اس سے مراد متواتر وہ ہے جس کو راویوں کی اتنی بڑی جماعت روایت کرے، یعنی بہت بڑی جماعت جو ہے وہ روایت کرے، جن کا عادتاً جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ اب آپ مثلا گھر میں موجود ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ آپ کو آ کر خبر دیتا ہے کہ ہمارے محلے میں یہ واقعہ ہو گیا ہے، تو ایک بندے کی جو بات ہوتی ہے آدمی اس پہ جو ہے مکمل طور پر اعتماد نہیں کرتا، سوچتا ہے کہ شاید ایسا معاملہ نہ ہوا ہو یا ہوا ہو کسی اور انداز میں ہوا ہو۔ دو بندے بھی بات کر دیں تو بھی اتنی زیادہ جو ہے انسان کو پختگی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب آپ کو 8-10 بندے ایک ہی بات کریں، 15 بندے 20 بندے، آپ گھر سے باہر نکلے پورا محلہ ایک ہی بات کر رہا ہو، 50 بندے ایک ہی بات کر رہے ہوں، یعنی اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہوں، تو پھر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی جماعت نے یہ بات کی ہے کہ عادتاً عموماً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے، ناممکن ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ گاؤں کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پر اتفاق کر لیں کہ جی ہم نے جھوٹ بولنا ہے، اور واقعہ اپنے پاس سے بنا لیں، واقعہ ہوا ہی نہ ہو اور سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ کو کہیں کہ ایسے ہوا ہے ایسے ہوا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک واقعہ اگر نہ ہوا ہو تو 1 2 4 بندے تو بیٹھ کر کوئی واقعہ گھڑ سکتے ہیں اپنے پاس سے، لیکن ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اس طرح واقعہ نہیں گھڑ سکتی ہے۔ تو متواتر حدیث وہ ہوتی ہے جس کو راویوں کی اتنی بڑی تعداد روایت کرے کہ جن کا عموماً جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ تو گویا کہ متواتر حدیث جو ہے وہ یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے، متواتر حدیث جو ہے وہ یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ جو ہے باقی نہیں رہتا۔ اب یہ جو متواتر ہے اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ خبر متواتر کی کتنی قسمیں ہیں؟ خبر متواتر کی 2 قسمیں ہیں۔ تو جب بھی کوئی خبر آپ کے پاس متواتر آتی ہے، یا تو اس کے الفاظ جو ہیں سب لوگوں نے ایک ہی نقل کیے ہوتے ہیں، عموماً اگر چھوٹی خبر ہو تو پھر تو وہ تقریباً اس کے الفاظ بھی متواتر ہو جاتے ہیں، اور اگر واقعہ لمبا ہو یا خبر بڑی ہو اور یا حدیث جو ہے وہ لمبی ہو تو پھر عموماً جو ہے لفظ متواتر نہیں ہوتے لیکن معنی متواتر آ جاتا ہے۔ یعنی الفاظ، واضح بات ہے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے دماغ سے اپنے مطابق جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ آپ کوئی بھی ایک بات جو ہے مثلا کوئی بھی قصہ جو ہے وہ 20 بچوں کی کلاس میں آپ سنا دیں، اور اس کے بعد ان میں سے ہر بچے سے آپ وہ قصہ سنیں گے تو وہ بچے جو ہیں وہ لفظ آپ کے بعینی ہی نقل نہیں کر پائیں گے، لیکن الفاظ اور معنی جو ہیں وہ بیان کر دیں گے۔ قصے کا جو ماخوذ ہے، مفہوم ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں گے کہ اس قصے میں تھا کیا۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ نے جیسے الفاظ بولے بالکل وہی الفاظ جو ہیں وہ بیان کریں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہ خبر جس میں الفاظ بھی متواتر ہوں، یعنی اگر 20 بندوں نے وہ حدیث بیان کی ہے تو سب نے ایک ہی الفاظ نقل کیے ہیں، تو یہ عموماً چھوٹے چھوٹے جو احادیث کے ٹکڑے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو روایات ہوتی ہیں ان کے اندر تو ایسا ممکن ہے۔ اور ویسے بھی متواتر لفظی کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے، وہ 5-7 احادیث آپ کہہ لیں۔ تو متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ متواتر معنوی میں اگرچہ راوی تو بہت کثیر ہوتے ہیں، ایک بڑی جماعت ہوتی ہے، لیکن وہ اس واقعہ یا اس معاملے کا معنی اور مفہوم بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کے الفاظ جو ہیں وہ سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے انہوں نے متواتر لفظی کی تعریف کی ہے کہ متواتر لفظی کس کو کہتے ہیں۔ متواتر لفظی وہ ہے جس کے الفاظ اور معانی دونوں میں تواتر پایا جاتا ہو، یعنی الفاظ بھی متواتر ہوں، معانی بھی متواتر ہوں۔
اگر 50 لوگوں نے ایک ہی حدیث بیان کی ہے تو 50 کے 50 لوگوں نے ایک ہی لفظ بیان کیا، یعنی الفاظ تک جو ہیں سب کے ایک جیسے ہوں۔ اس کی ایک مثال یہاں پر دی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ من کذب علی متعمدا، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، فلیتبوأ، بس چاہیے کہ وہ ٹھکانہ بنا لے، مقعدہ، اپنا ٹھکانہ، من النار، آگ میں۔ تو اس حدیث کو 73 سے زیادہ صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، اور سب نے الفاظ یہی بیان کیے ہیں، الفاظ کا بھی فرق نہیں ہے، تو اس لیے اس حدیث کو متواتر لفظی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر متواتر معنوی ہے، تو متواتر معنوی سے مراد وہ حدیث ہے جس کے معنی میں تواتر ہو، یعنی اس معنی کی حدیث متعدد لوگوں نے، ایک بڑی جماعت نے روایت کی ہو، لیکن الفاظ میں تواتر نہ ہو، الفاظ سب کے الگ الگ ہوں۔ تو اس طرح کی حدیثوں کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے موضوع پر مسح کرنے کی حدیث ہے یا عذاب قبر کی حدیث ہے۔ تو اس طرح کی احادیث ایک بڑی جماعت نے نقل کی ہیں، اور ان احادیث کے اندر معنی اور مفہوم ایک جیسا ہی ہے، لیکن الفاظ مختلف ہیں، چونکہ ہر راوی نے، ہر نقل کرنے والے نے الفاظ جو ہے وہ اپنے بیان کیے تھے، اپنے الفاظ کے اندر اس کو بیان کیا تھا، لہٰذا وہ حدیث متواتر تو ہے لیکن متواتر لفظی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ متواتر کی شرائط کیا ہے، متواتر کی شرائط کیا ہیں، یعنی وہ کون سی شرائط ہیں جن کی بنیاد پر کوئی بھی حدیث جو ہے وہ متواتر قرار پاتی ہے۔ متواتر کی کتنی شرائط ہیں؟ متواتر کی مندرجہ ذیل 4 شرطیں ہیں، متواتر کی 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو راویوں کی بھاری تعداد نے روایت کیا، یعنی روایت کرنے والے جو راوی ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس نے روایت کیا ہو، جس طرح کے اوپر ہم تعریف میں بھی پڑھ چکے ہیں، ایک بڑی تعداد، ایک بڑی جماعت جو ہے اس نے روایت کیا ہو، جن کا جھوٹ پر عموماً متفق ہونا محال ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ کثیر تعداد سند کے تمام طبقوں میں پائی جاتی ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک طبقے کے اندر تو 50 راوی ہیں اور دوسرے میں جا کر 5 ہو گئے ہیں یا 2 ہو گئے یا 3 ہو گئے، ایسا نہیں۔ ہر طبقے کے اندر، صحابہ کے طبقے کے اندر بھی بڑی تعداد ہو، صحابہ سے نقل کرنے والے تابعین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو، پھر ان سے نقل کرنے والے تبع تابعین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو، حتیٰ کہ محدثین تک جو ہے، جہاں تک سند جاتی ہے، سند کے ہر طبقے کے اندر جو ہے نقل کرنے والوں کی بڑی تعداد موجود ہو۔ اور یہ محدثین نے باقاعدہ راویوں کے طبقے جو ہیں وہ بنائے ہیں، اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں۔ تو آپ ویسے ہی بس اتنا ذہن رکھ لیں کہ ایک صحابہ کا طبقہ ہے، اور اس کے بعد تابعین کا طبقہ ہے، پھر تبع تابعین کا طبقہ ہے، پھر آگے محدثین کا طبقہ ہے۔ تو ہر طبقے میں، یعنی صحابہ میں بھی، تابعین میں بھی، تبع تابعین میں بھی، محدثین میں بھی، اگر کسی طبقے میں جا کر یہ تعداد کم ہو جائے، 3 تک آ جائے، تو پھر وہ متواتر نہیں رہتی بلکہ وہ خبر واحد بن جاتی ہے۔ مثلا صحابہ میں تو روایت کرنے والے 50 ہیں، تابعین میں بھی بے شک 50 ہو جائیں، لیکن تبع تابعین میں روایت کرنے والے صرف 3 رہ جائیں، اور پھر وہ آگے محدثین میں بے شک 50 ہو جائیں۔ تو جب کسی ایک طبقے میں جا کر راویوں کی تعداد کم ہو جائے، 3 ہو جائے، 2 ہو جائے یا 1 ہو جائے، تو وہ روایت پھر متواتر نہیں رہے گی، پھر وہ خبر واحد بن جائے گی۔ تو خبر واحد بھی صحیح بھی ہوتی ہے، حسن بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح ضعیف بھی ہوتی ہے۔ تو خبر واحد کی تفصیلات ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو فی الحال چونکہ ہم متواتر کو ہی پڑھ رہے ہیں، تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو راویوں کی بھاری تعداد روایت کرے، بڑی تعداد، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تعداد جو ہے سند کے تمام طبقوں میں پائی جاتی ہو، سند کے تمام طبقوں میں پائی جاتی ہو۔ نمبر 3، ان کا جھوٹ پر متحد و متفق ہونا عادتاً محال ہو۔ تو واضح بات ہے، جب ایک بڑی تعداد جو ہے کوئی بات نقل کرے گی تو عموماً ایک بڑی تعداد کا کسی جھوٹ پر متفق ہونا
ممکن نہیں ہوتا ہے۔ دو چار بندے تو بیٹھ کر کوئی مشورہ کر کے جھوٹ جو ہے وہ پھیلا سکتے ہیں، لیکن اگر 30 40 50 بندے ایک ہی بات کر رہے ہوں اور پھر اس میں مختلف مزاج کے لوگ ہوں، مختلف علاقوں کے لوگ ہوں، اور مختلف جو ہے زبانوں والے لوگ ہوں، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے ایک بات میں جھوٹ پر متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ اور پھر اتنے لوگ جب یہاں ایک جگہ پر رہتے ہوں تو عموماً ان کے آپس میں بھی باہمی طور پر ایک دوسرے سے بھی اختلاف ہوتے ہیں، کوئی بندہ جو ہے کسی کے ساتھ متفق نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی بندہ کسی کے پیچھے لگ کر یا کسی کے کہنے پر کیوں غلط بات کرے گا۔ نمبر 4، ان کی خبر کا اعتماد حس پر ہو۔ حس کا مطلب کیا ہے؟ خبر کا تعلق مشاہدہ یا سماع سے ہو، یعنی وہ خبر جو وہ بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق جو ہے یا تو مشاہدہ سے ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے انہوں نے وہ واقعہ دیکھا ہے، یا پھر سماع سے ہے کہ انہوں نے وہ واقعہ خود بندے کسی سے سنا ہے جس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا، یعنی یا تو وہ واقعہ خود دیکھا ہے یا اس کو سنا ہے، خود نتیجہ نہیں نکالا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی کوئی واقعہ کسی چیز کے بارے میں کچھ سنے اور پھر سننے کے بعد جو ہے وہ سارے لوگوں کی باتوں کو اکٹھا کر کے اپنا اجتہاد کر کے اس کے درمیان میں سے ایک اپنا نتیجہ نکال لے، تو جو اپنا نتیجہ ہوگا وہ مشاہدہ یا سماع نہیں ہوگا، وہ اجتہاد ہوگا۔ تو اس خبر کا تعلق مشاہدہ سے ہونا چاہیے، یعنی اپنی آنکھوں سے اس نے خود دیکھا ہو کہ معاملہ ایسے ہوا ہے، یا پھر اپنے کانوں سے اس نے خود سنا ہو کہ معاملہ ایسے ہوا ہے۔ تو یہ 4 شرائط پائی جانی ضروری ہے۔ تو جب یہ 4 شرائط ہوں گی تو ہی کوئی روایت جو ہے وہ متواتر کہلائے گی۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث تحقیق کے بعد ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ حدیث متواتر ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو متواتر حدیث کے بارے میں اہل علم کے ہاں 2 موقف پائے جاتے ہیں۔ ایک معتمد موقف یہ ہے، یعنی جو راجح موقف ہے، کہ خبر متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے، اور یہ وہی علم ہے جس کی طرف انسان محتاج ہوتا ہے، جس کا رد کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو علم ضروری سے مراد علم یقینی ہے، یعنی ایک شخص نے جب اپنی آنکھوں سے ایک واقعہ ہوتے دیکھ لیا تو اس کو یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس واقعہ کو رد نہیں کر پاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ کسی نے آ کر اس کو بتایا کہ جی فلاں جگہ پہ قتل ہو گیا ہے، اب اگر تو وہ بندہ بتانے والا بہت ہی معتبر ہو تو آدمی اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ بندہ تھوڑا سا مشکوک ہو تو آدمی اس پر یقین نہیں بھی کرتا ہے۔ لیکن ایک بندے نے خود اپنی آنکھوں سے کسی کے قتل کو دیکھ لیا کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور وہ دیکھ رہا تھا، تو اب وہ اس کو جھٹلا نہیں سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قتل نہیں ہوا ہے۔ جھوٹ بول کر تو کہیں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مقصد کے تحت کہہ دے، لیکن اس کا اپنا دل جو ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ یہ اس بات پر تیار نہیں کر سکتا کہ قتل نہیں ہوا ہے۔ تو متواتر روایت جو ہے وہ علم ضروری یعنی علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ تو اگر 50 بندے ایک بات ہی کر رہے ہوں تو بندے کو ایسے ہی یقین ہو جاتا ہے جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے ایک واقعہ جو ہے وہ دیکھا ہے۔ تو بہرحال وہ تو علم یقین کا اعلیٰ درجہ ہے، عین الیقین اس کو کہتے ہیں۔ ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، خبر متواتر جو ہے، اور کہا گیا ہے کہ خبر متواتر علم نظری یعنی علم ظنی کا فائدہ دیتا ہے، لیکن یہ قول درست نہیں، کیونکہ تواتر کے ساتھ علم تو اس عام شخص کو بھی حاصل ہو جاتا ہے جس میں غور و فکر کی صلاحیت نہ بھی ہو۔ یعنی علم ظنی یا علم نظری وہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ معلومات آپ کے سامنے آتی ہیں اور آپ پھر اس میں غور و فکر کر کے ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ معاملہ ایسے ہوا ہوگا۔ تو علم ظنی جو ہے وہ درست بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن علم یقینی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پختہ ہوتا ہے، اور اس کو آپ رد نہیں کر سکتے ہیں، اسے تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے اس کی مثال بھی دی ہے، نیچے سمجھا دیا ہے۔
کہ علم ضروری اور علم نظری سے کیا مراد ہے، کیونکہ اوپر انہوں نے بتایا کہ متواتر حدیث سے علم ضروری حاصل ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اس سے علم ظنی حاصل ہوتا ہے تو ان کا قول درست نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ علم ضروری کیا ہے اور علم نظری کیا ہے تو وہ اس سے کیا بات سمجھے گا، تو انہوں نے اب نیچے علم ضروری اور علم نظری جو ہے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ علم ضروری وہ علم ہے جس کو تسلیم کرنے پر انسان اس طرح مجبور ہو جائے کہ اسے رد نہ کر سکے، جیسے آنکھوں دیکھا حال۔ تو خبر متواتر سے یہ والا علم حاصل ہوتا ہے کہ اس کو آدمی رد نہیں کر سکتا ہے، خود بخود ہی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جبکہ علم نظری وہ علم ہے جو تفکر و تدبر اور تحقیق و جستجو پر موقوف ہو۔ تفکر و تدبر اور تحقیق و جستجو پر موقوف ہو، یعنی آپ نے کسی معاملے میں تحقیق کی، ریسرچ کی، مختلف معلومات کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکالا، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو بسا اوقات وہ نتیجہ درست ہوتا ہے تو آدمی کا یقین جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات وہ نتیجہ جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور آدمی جو ہے سوچتا ہے کہ یہ نتیجہ درست نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ خبر کی تقسیم متواتر اور احاد، قلت اور کثرت کے اعتبار سے خبر کی دو قسمیں ہیں، خبر متواتر اور خبر احاد۔ خبر متواتر جو ہے اس کی تعریف، پہلے لغوی تعریف کہ تتابع یا تسلسل کسی چیز کا ہونا، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اس کو راویوں کی اتنی بڑی جماعت نے روایت کیا ہو جن کا عادتاً جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ پھر خبر متواتر کی اقسام ہیں۔ خبر متواتر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یہ کبھی لفظی ہوتی ہے، کبھی معنوی ہوتی ہے۔ اور جو خبر متواتر لفظی ہے، اس سے مراد وہ خبر ہے جس کے الفاظ اور معانی دونوں متواتر ہیں، جیسے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جبکہ خبر متواتر معنوی وہ ہے جس کے الفاظ تو متواتر نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کا معنی جو ہے وہ متواتر ہوتا ہے۔ اور پھر خبر متواتر کی چار شرطیں ہیں کہ اگر کسی خبر کے اندر یہ چار شرطیں پائی جائیں گی تو وہ متواتر کہلائے گی، ورنہ پھر وہ احاد میں چلی جائے گی۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ خبر متواتر جو ہے یہ علم ضروری، علم یقینی یعنی یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ یہ ظن کا فائدہ دیتی ہے لیکن وہ قول درست نہیں ہے۔ تو آگے پھر علم ضروری اور علم نظری کا فرق بیان کیا گیا ہے کہ علم ضروری وہ ہوتا ہے جس کو تسلیم کرنے پر انسان اس طرح مجبور ہو جاتا ہے کہ اسے رد نہیں کر پاتا ہے، جیسے اپنی آنکھوں سے کوئی چیز آپ نے دیکھی ہو۔ اور علم نظری وہ ہوتا ہے جو تفکر و تدبر اور تحقیق و جستجو کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ جی، آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔